تو سوال پہلا یہ ہے کہ تمباکو نوشی جو انسانی جسم پہ مضر اثرات مرتب کرتی ہے، اس حوالے سے پہلے تو بتائیں. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اس کے بعد ٹاپک پہ آتے ہیں. ٹاپک میں آپ نے تو ایک سوال کیا لیکن اس میں سے کئی سوالات نکل سکتے ہیں. تو اس میں میں نے کہا رہوں گا ساتھ ساتھ تمباکو نوشی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ مطلب جو صورتیں ہوتی ہیں جی. اس کی. تمباکو نوشی میں اب سگریٹ بھی آ جاتی ہے، نسوار بھی، گٹکا بھی، پان بھی. کچھ ہمارے جو خواتین جو انڈیا سے یہاں پہ آئی تھی، ٹھیک ہے، وہاں شاید وہاں کا کلچر ہے کچھ، یا مطلب پان اور وہ تمباکو ڈائریکٹلی کھاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ساری فارمز کے اندر، ساری شکلوں کے اندر تمباکو جو ہے نا ہماری باڈی کے اندر جا رہا ہے. اور پاکستان کے اندر جو شرح ہے تقریباً کوئی 24% شرح ہے نوجوانوں کی جو کسی نہ کسی صورت میں مطلب تمباکو نوشی کر رہے ہوتے ہیں، تمباکو جو ہے نا وہ لے رہے ہوتے ہیں. اب اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سگریٹ ہے. سگریٹ کو ایک گلیمر سمجھ کے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد گٹکا جو ہے وہ ہمارے صوبہ سندھ کے اندر زیادہ مطلب وہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے. پان کا بھی وہاں پہ ٹرینڈ ہے. تو اس کے علاوہ نسوار جو ہے ہمارا جو ہے صوبہ سرحد، ٹھیک ہے، وہاں پہ زیادہ ٹرینڈ ہے. اور افغانستان میں نہیں، میں برا نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں زیادہ مطلب مختلف جو ریجن ہے نا وہاں پہ ان کا کہہ لیں کہ مختلف کلچر کا حصہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ کسی علاقے کے اندر کسی چیز کا ٹرینڈ زیادہ ہوتا ہے. تو میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا. تو تمباکو بھی کھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ پان جب ہم کھاتے ہیں اس کے اندر مطلب پان ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں، اس کے اندر تمباکو بھی ہوتا ہے. تو یہ ان کے اندر تمباکو جو ہے نا جا کے کامن جو ہے نا نقصان کر رہا ہوتا ہے. ایک تو ہم سب سے پہلے سگریٹ کی بات کرتے ہیں نا. سگریٹ جو ہے وہ ہمارے، آپ جب سگریٹ کے کش لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اورل ہائیجین کو سب سے پہلے ڈسٹرب کرتی ہے. بیڈ بریتھ پروڈیوس ہوتی ہے. دانتوں کو جو ہے نا وہ آپ دیکھیں جو لوگ سگریٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں دانتوں پہ سٹین پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے مسوڑے جو ہیں وہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی مسائل رہتے ہیں. مسوڑوں کے پرابلم ان کو رہتے ہیں، گلے کے پرابلم رہتے ہیں. اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سگریٹ چھوڑ کے فلاں سگریٹ شروع کی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے ریشہ ہونا شروع ہو گیا. اور بتاتے ہیں مشورہ دے اے سگریٹ نہیں پینی، وہ سگریٹ پیو، وہ نال ریشہ نہیں ہوتا. حالانکہ سگریٹ کے سب کے نقصان جو ہے نا وہ سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ یہ تو ہو گیا نا ایک جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بیڈ بریتھ جب ہم کسی سے بات کریں گے اور منہ سے اسمیل آئے گی. دوسرا مطلب ہماری شرعی طور پہ بھی ہمیں منع ہے کہ آپ نے اس طرح کی کوئی ایسی چیز جس سے آپ کی اسمیل آ رہی ہے منہ میں وہ استعمال کر کے آپ نے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنا. ٹھیک ہے. تو ہمارے دل پہ اس کے اثرات ہیں، ہارٹ اٹیک وغیرہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے دماغ پہ اس کے اثرات ہیں، فالج وغیرہ کے اندر اس کا بڑا رول ہے. ٹھیک ہے. ہمارے لنگز کے اندر اس کے اثرات ہیں، بیماریاں مختلف جس میں ایک بیماری کا نام ہے COPD. ٹھیک ہے، obstructive pulmonary disease. اس کے علاوہ مردانہ کمزوری بھی جو ہے نا یہ پیدا کر رہی ہوتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. ہمارے جو پاؤں ہیں ان میں گینگرین بھی پروڈیوس کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے خون کی نالیوں کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں. الغرض جہاں جہاں خون جاتا ہے ہمارے جسم کے اندر وہاں خون سگریٹ کے جو پیدا شدہ جو مطلب کمپوننٹس ہیں جن میں نکوٹین ہے، ٹار ہے، تو جہاں خون جائے گا وہ اس کو لے کے جائے گا. ٹھیک ہے. جہاں یہ چیزیں جائیں گی وہاں ڈیمیج کریں گے. ٹھیک ہے. اور خون ہمارے جسم میں ہر جگہ جاتا ہے تو ہر حصے کو ڈیمیج یہ کر سکتی ہیں. تو نسوار کی ہم اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بتائیے کہ جس طرح جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو وہ جب تک وہ اس کو پی نہیں لیتے ایک بے چینی سی رہتی ہے، اور جب وہ اس کو پی لیتے ہیں تو ایک وہ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیوں اس طرح کی بے چینی ہے؟ فار ایگزامپل جس طرح میں اگر بات کریں ہم رمضان کے حوالے سے تو میں زیادہ تر دیکھتا ہوں جو ہمارے اسموکرز حضرات ہیں وہ روزہ کھولتے ہی سب سے پہلے جو ہے نا تھوڑی دیر بعد وہ سگریٹ لگا لیتے ہیں یار یہ والی. اچھا، یہ آپ نے نا بہت اچھا سوال کیا ہے جو کہ ناظرین کو یہ چیزیں پتہ چلنا ضروری ہے. آپ نے کہا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس میں بار بار تروڑ کی بات کر رہے ہیں نا، جس کو آپ کہتے ہیں پنجابی کے اندر تروڑ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں نا ایڈکشن یا کریونگ کہہ لیں کہ جب آپ چھوڑتے ہیں تو کریونگ ہوتی ہے آپ کو. صحیح. تو اس کے اندر نکوٹین جو ہوتا ہے نا، نکوٹین بیسیکلی یہ معاملات پیدا کرتا ہے. نکوٹین آپ سگریٹ کش لگاتے ہیں، نکوٹین بلڈ میں جاتا ہے، وہاں سے برین میں جاتا ہے، برین میں جا کے آپ کے دماغ کی بتی کو تیز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جگاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ ڈپریشن پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ماہ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ
آپ دیکھیں ہمارے دین کی خوبصورتی دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا انعام، ہم نے اسی لیے اپنے شو کا نام بھی انعام رمضان رکھا ہوا ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام ہے کہ جو لوگ مطلب سگریٹ پیتے ہیں ماہ رمضان کے اندر وہ روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں اور سارا دن کوئی ان کو کسی قسم کی کریونگ نہیں ہوتی، بڑے سکون سے رہتے ہیں. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے اندر 2 کیمیکل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں انڈورفن اور انکیفلن. ٹھیک. اب جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا ان کی ریلیز جو ہے، ان کی مقدار ہمارے دماغ کے اندر بڑھ جاتی ہے. اچھا. ان کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا مطلب سگریٹ کی کوئی کسی قسم کی طلب نہیں ہوتی ماہ رمضان کے اندر. عام دنوں کے اندر کوئی سگریٹ نوشی کرنے والا جو ایڈکٹڈ ہو وہ سارا دن چھوڑ کے دکھائے نا سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے آپ، ٹھیک ہے. تو روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو یہ کیمیکلز جو ہیں وہ ریز ہو جاتے ہیں ہمارے برین کے اندر. اس وجہ سے جو ہے مطلب ہم سارا دن ہمیں بالکل بھی سگریٹ کی طلب نہیں ہوتی ہے. ہاں اس کے بعد یہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ یار میں نے سارا دن ہو گیا سگریٹ نہیں پی، حالانکہ سارا دن تو کریونگ نہیں ہو رہی تھی، تو روزہ کھولنے کے فوراً بعد جو ہے نا آپ ایک میرا خیال ہے اس میں روحانی عنصر بھی آ جاتا ہے نا کہ جو آپ کو روزے کی جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ چیز آپ کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ میں برداشت آ جاتی ہے کہ جی مجھے روزہ میرا ہے تو میں سگریٹ کی طرف نہیں جاؤں گا. اب پورا ماہ رمضان آپ جو ہے نا جو بندہ روز 20 سگریٹ پیتا ہے وہ پورے ماہ رمضان میں جو ہے نا 30 سگریٹ پیتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے. یعنی 1 سگریٹ روز پی کے نا ان کا، کیونکہ آپ سارا دن جب سگریٹ نہیں پیتے نا اور شام کو افطاری کے بعد سگریٹ پیتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ بہت تیز ہوتا ہے. صحیح. بہت زیادہ سخت جو ہے نا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. 1 سگریٹ پی کے ہی بندے کو چکر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جو بندہ 5 سگریٹس لگاتار پی رہا تھا اس کو 1 سگریٹ جو ہے نا کافی ہو جاتی ہے. تو ہم جو ہے نا ماہ رمضان کو ہمیں سگریٹ چھوڑنے کے لیے ایک بیس بنانی چاہیے، ٹھیک ہے. ہمیں اس کو بنیاد بنانا چاہیے کیونکہ ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مطلب ایک فریضہ تو مل گیا ہے، اس کو ہم اپنی جسمانی فائدے کے لیے کیسے، یعنی کہ اگر جو لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں سکتے، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ جی رمضان میں پورا مہینہ اگر آپ لوگ نہیں پئیں گے تو بہت بڑی آپ کو ہیلپ مل جائے گی اس کو چھوڑنے میں. بالکل ایسا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو نا ہمیں جس طرح ہم بریسٹ کینسر کا پورا ایک مہینہ سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، ہمیں سگریٹ چھوڑنے کے لیے بھی اس مہینے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اس پہ بات ہونی چاہیے کہ ماہ رمضان کو جو ہے نا اس پہ آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ پورا منتھ جو ہے نا وہ سگریٹ کو مطلب کنٹرول میں رکھتے ہیں. کوئی 1 سگریٹ پی لی یا 2 پی لی، یعنی آپ کی جو ہے نا کوئی 200% جو ہے نا وہ سگریٹ کی وہ کریونگ کم ہو جاتی ہے. اور جہاں تک نسوار کی بات ہے تو نسوار جو ہے نا وہ ایک مطلب ایک سب سے پہلے تو اس کے کمپوننٹ آپ دیکھیں کہ نسوار کے اندر ہوتا کیا ہے. سگریٹ میں تو نکوٹین، ٹار اور جب اس کے دھوئیں کے اندر کاربن مونوکسائڈ وغیرہ ہوتی ہے یہ نقصان دیتی ہے ہمارے جسم کو. نسوار کے اندر جو ہے نا پھر وہی تمباکو پسا ہوا وہ گرین کلر کا بھی ہوتا ہے، بلیک کلر کا بھی ہوتا ہے. ہمارے یہی کہتے ہیں نا کہ میں دھوئیں کا مسئلہ ہے نا، وہ دھواں تو ہے ہی نہیں نسوار میں تو رکھ رہا ہوں اس کو. ہاں بالکل. تو یہ مطلب ایک متھ ہے نا، اپنے ذہن کو سمجھانے والی بات ہے، اپنے دماغ کو سمجھانے والی بات ہے کہ مطلب اس سے نقصان نہیں ہو رہا، حالانکہ اس سے سگریٹ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. سگریٹ تو پھر بھی کمپنیز بناتی ہیں کچھ نا، اس کو جو اس کے اندر تمباکو ہوتا ہے اس کو پروسیس کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے. نسوار جو ہے نا وہ گھروں میں بیٹھ کے بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کو پاؤں سے بھی جو ہے نا وہ مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں، گوند رہے ہوتے ہیں. اب نسوار کے اندر تمباکو، اس کے علاوہ چونا، کیلشیم کاربونیٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے جو راکھ ہوتی ہے، راکھ لکڑیوں کی، یا اب راکھ جو ہے نا اوپلوں کی بھی ہوتی ہے جو گوبر سے ہم وہ بناتے ہیں نا وہ والی راکھ. اب پتہ نہیں اس میں کون سی راکھ بھی ڈالتے ہیں. اب وہ ڈال کے اس کو مکس کر کے، اگر اب بھی کوئی نسوار نہیں چھوڑے گا تو پھر وہ نہیں چھوڑا جاتا. اب دیکھیں وہ پھر ہاتھوں سے اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیکنگ کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی کورنگ بھی نہیں ہوتی، اور وہ اس کے بعد رکھتے ایسی جگہ پہ ہیں جو سب سے حساس ایریا ہے ہمارا، ٹھیک ہے. مطلب ہم نے یہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر جرم ہو وہ ہم منہ میں نہیں لے کے جاتے، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں. لیکن نسوار ایسی چیز ہے جو ٹوٹل جو جرمز ہیں اس کا گڑھ ہوتی ہے، اور ہم اس کو اس جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ خون کی نالیاں سب سے زیادہ ہیں. بے شک خون یہاں پہ رکھتے ہیں، اس کے بعد خون کی نالیوں کے اندر جو ہے نا وہ نکوٹین وغیرہ ابزارب ہوتی ہے، اور ہمیں اگر دھواں نہیں جا رہا ہمارے جسم کے اندر، نکوٹین تو جا رہی ہے نا،
ٹھیک ہے, اور نکوٹین جہاں جہاں جائے گی وہاں پہ نقصان اسی لیے ہوگا. تو نشے کو جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے کہ جو اس سے انسان کی سینس ختم ہو جاتی ہے نا. اب یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں جی کہ آپ اتنے گند کو منہ میں رکھ رہے ہیں تو آپ میں سینس نہیں ہے تو آپ یہ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور چیز لاسٹ پہ, ٹائم کی بھی قلت ہے تو آپ یہ بتائیے گا جس طرح بھی ہماری جو یوتھ ہے ایک بڑے میں سمجھتا ہوں کہ تباہی کی طرف جا رہی ہے, آپ ذرا تو اس کا میڈیکلی ذرا بتائیے گا. جس طرح شیشہ ہے اور یہ اس طرح کی آئس وغیرہ کا نشہ آج کل آ گیا ہوا ہے, اور شیشہ اور وہ فیشن کے طور پہ لوگ جو ہے وہ بچے پی رہے ہوتے ہیں, اور بڑے سجا کے بڑے طریقے سے سجا کے اس کے اندر وہ پی رہے ہوتے ہیں. وہ اس کے حوالے سے بھی بتائیں. اصل میں جو ایج ہوتی ہے نا بگڑنے کی, وہ ہوتی ہے مطلب کالج پہ جب ہم بچے جا رہے ہوتے ہیں. اسکول میں بھی اتنا مطلب برا ماحول نہیں ملتا, کالج میں ذرا آزادی ملتی ہے, پھر یونیورسٹی میں ذرا اس سے زیادہ آزادی ملتی ہے. تو ہم نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے لگ رہے ہیں, لوگ ہمیں نوٹ کر رہے ہیں, تو کوئی بھی ایسا کام جو ہم گلیمر کے طور پہ کرتے ہیں نا وہ بعد میں پھر ہماری عادت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, سگریٹ سب سے پہلے جو ہے نا ہم مطلب پیتے ہیں ایک گلیمر کے لیے. جو شیشہ ہے وہ ہم دوستوں میں بیٹھ کے اور جناب دھواں اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یعنی ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے پھر ہم نے سیلفیز لینی ہوتی ہیں, پھر اسٹیٹس پہ لگانی ہوتی ہیں تاکہ ہماری کلاس فیلوز میل بھی اور فیمیلز بھی اس کو دیکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ میں شیشہ استعمال کرتا ہوں. جو آئس ہے, آئس تو پھر بہت آگے کی چیز ہے نا, وہ تو بالکل ہی جو ہے نا مطلب کہہ لیں. میں آج ایک شو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر ایک بندے نے نا اپنی پوری فیملی کو مار دیا. ٹھیک ہے, اچھا اسے جب پوچھا کہ تم نے کیوں مارا, اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا وہ آئس کا نشہ کیا ہوا تھا. اس نے کہا تم نے کیا سوچ کے مارا؟ کہتا ہے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ اپنے باپ کو, ماں کو اور مطلب بچوں کا میرے ذہن میں نہیں ہے اس نے مارا, لیکن کچھ 7-8 لوگوں کو اس نے مار دیا. وجہ کیا؟ میں نے آئس کا نشہ کیا ہوا تھا, میں اپنے بچے کو اسکول چھوڑ کے واپس آیا نا, میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. جب میں نے آئس کا جو ہے نا وہ لگایا, نشہ شروع کیا, اس کے بعد نا میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ میرا باپ, ماں اور یہ سب میرے دشمن ہیں اور یہ مجھے مار دیں گے. ٹھیک ہے, وہ جیل میں تھا, کسٹڈی میں تھا, تو اس کا انٹرویو کر رہے تھے. کہتے میں نے سب کو مار دیا. کہتے آپ نے پوچھا نہیں ان سے وہ کیا کر رہے تھے؟ کہتے بیٹھے تھے. کہتے آپ نے کوئی بات نہیں کی ان سے؟ کہتے نہیں. کہ سب کو مار دیا, کچھ 7-8 لوگوں کو مار دیا. اور یہ سارا پیچھے ریزن کیا ہے؟ یہ آئس لوگ شروع میں استعمال کرتے ہیں کہ ہم رات کو جاگ رہے ہیں. یہ بیسیکلی نا سی این ایس اسٹیمولیشن کراتی ہے. آئس کا نشہ جو لوگ کرتے ہیں وہ 3 دن ان کو نیند ہی نہیں آتی اور وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ پھر وہ اس کو ایڈکشن بن جاتی ہے. اور مطلب ہمارے بڑے شہروں کے اندر کافی زیادہ جو ہے نا اس کا اب ٹرینڈ بڑھ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ بچائے, اور خاص طور پہ جو ہاسٹلائڈ بچے ہیں ان کو زیادہ جو ہے نا وہ یہ چیز افیکٹ کر رہی ہے. چلیں آمین جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہیلپ فل ہوگی. میں نے جو لاسٹ والا کویشچن کیا اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ہماری جو یوتھ ہے اور ہمیں ماں باپ کو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے یہ بچے مطلب اس کو فیشن, جس طرح آپ نے بتایا, فیشن سمجھ کے اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے. تو